السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں آپ؟ ویریفیکیشنس ٹھیک سمجھ آ رہی ہیں؟ ہم نے اب تک بیسک جو اکاؤنٹ بیلنسز ہیں ان کو تو سیکھ لیا کہ کس طرح ویریفائی کرنا ہے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کچھ ایسی چیزوں کو جو کہ آڈٹ میں بھی بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، پریکٹیکل آڈیٹنگ میں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہیں کنفرمیشن لیٹرز۔ انفیکٹ ہوتا یوں ہے کہ ہم نے کچھ باہر کی دنیا سے کنفرمیشن لینی ہوتی ہیں ریگارڈنگ فیو ویری امپورٹنٹ بیلنسز، جن میں کہ بینک بیلنسز اور ڈیٹرز کے بیلنسز اہم ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ بینک بیلنسز کو کس طرح ویریفائی کیا جائے اور ڈیٹرز کے بیلنسز کو کس طرح ویریفائی کیا جائے۔ سب سے پہلے میں بات چیت کروں گا جی بینک بیلنسز کے بارے میں۔ بینک بیلنس کے بارے میں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی۔ غلط العام یہ سمجھا جاتا ہے کہ بینک بیلنس کا مطلب کہ وی ہیو اے ڈپازٹ بیلنس ود دا بینک، کہ بینک میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی بینک بیلنس ہمارا قرضے کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے بینک سے قرض لیا ہوا ہے، وہ بھی تو ایک بیلنس ہے کہ ہماری بکس میں ایک لائبلٹی نظر آ رہی ہے، بینک نے ہم سے وہ پیسے ریسیو کرنے، دیٹ از آلسو اے بیلنس۔ لہذا بیلنس ڈزنٹ مین کہ جی وی ہیو اے ڈپازٹ ود دا بینک، دیٹ کین آلسو بی این اوور ڈرافٹ بیلنس اور اے ریگولر لون اکاؤنٹ بیلنس۔ لہذا ہم جب بھی بینک بیلنس کو ویریفائی کرنے کی بات کریں گے تو ذہن میں یہ بات رکھیں گے کہ بینک میں ہمارا ڈپازٹ بیلنس بھی ہو سکتا ہے اور اوور ڈرافٹ بیلنس بھی ہو سکتا ہے۔ اوور ڈرافٹ کی سمجھ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ اوور ڈرافٹ کا مطلب کہ ہم نے بینک میں جو پیسے رکھے ہوئے تھے وہ زیرو لمٹ سے بھی نیچے ہم نے ان کو وڈرا کر لیا ہوا، یعنی کہ اب الٹا ہمارا بینک پر ایک قرض بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے بینک کو کچھ پیسے واپس کرنے، اس کو اوور ڈرافٹ کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا، اس لیے اب زیادہ ڈیپ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے۔ رننگ فائنینس بیلنس بھی اسے کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر چند ایک اور چھوٹی چھوٹی بڑی معمولی سی باتیں ہیں، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ بینک میں ہمارے دو طرح کے بنیادی طور پر اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک جسے ہم ٹائم ڈپازٹس کہتے ہیں اور دوسرے جنہیں ہم ڈیمانڈ ڈپازٹس کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم جب بینک بیلنس کو ویریفائی کرنے کی بات کر رہے ہوں گے تو ہر طرح کے اکاؤنٹ کی بات اس میں آ جائے گی۔ ٹائم ڈپازٹس جس میں کہ کچھ وقت کے لیے ہم نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، جسے فکس ڈپازٹ بھی عام طور پر کہتے ہیں، کہ ہم نے 5 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، کچھ مدت کے لیے پیسے بینک میں جمع کروائے ہیں اور اس مدت تک بینک سے پیسے واپس نہیں مانگیں گے، ٹائم ڈپازٹ۔ اور کچھ ہوتے ہیں ڈیمانڈ ڈپازٹ، کہ ہم جب چاہیں بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ ان کے لیے نارملی کرنٹ اکاؤنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں، کہ کرنٹ اکاؤنٹس یا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، PLS شیئرنگ اکاؤنٹ۔ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن میں کہ ہم پیسے جب رکھواتے ہیں بینک میں تو کسی بھی وقت ان سے ہم وڈرا کر سکتے ہیں، پیسے نکلوا سکتے ہیں، ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو ڈیمانڈ ڈپازٹ کہتے ہیں۔ بینک بیلنسز کی ویریفیکیشن میں ہر طرح کے ڈپازٹ آ جائیں گے، ہر طرح کے اکاؤنٹ آ جائیں گے which we have maintained with the bank۔ ہم بات چیت شروع کرتے ہیں کہ بینک بیلنس کو کس طرح سے ویریفائی کرنا۔ اس میں ہم چند پوائنٹس جو ہیں ان کو کنسیڈر کریں گے، جن میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ agree the balances with the bank book and bank statement۔ اچھا جی، بینک بک اور بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ بیلنسز کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات مزید سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں بینک بک تو یہ بینک بک یا کیش بک
یا لیجر اکاؤنٹ مینٹینڈ ان دا مین لیجر، ایک ہی بات، بیکاز آل دیز بکس آر مینٹینڈ بائی دا اکاؤنٹنٹ آف دا اینٹی. بینک بک کہہ لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از دا بک آف اوریجنل اینٹری ان وچ اونلی دا ٹرانزیکشنز ود دا بینک آر ریکارڈیڈ. کیش بک کہہ لیں، کیش بک جس میں کہ آپ نے اکاؤنٹنگ کے اندر پڑھا ہوا ہے 2 کالم کیش بک، 3 کالم کیش بک، جس میں کہ کیش کا کالم بھی مینٹین ہو رہا ہے اور بینک کا کالم بھی مینٹین ہو رہا ہے. وی آر کنسرنڈ ود دا بینک کالم اوور ہیئر. اور اگر آپ بینک لیجر اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں وچ از مینٹینڈ ان دا مین لیجر، تو وہ بھی یہی بات ہے بھائی، بینک کا ٹی اکاؤنٹ جس میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ بینک میں پیسے جمع کروائے نکلوائے وغیرہ وغیرہ پوسٹ کیے جاتے ہیں. سو یہ جو بھی ہم مینس بزنس، جو بھی وہ بزنس مینٹین کر رہا ہے بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے، وہ والی کتاب کا بیلنس must agree with the balance of the bank statement. اب بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ انفیکٹ جو بینک نے اس بزنس کا اکاؤنٹ مینٹین کیا ہوا ہے اپنی بکس میں، اس کا امیج ہے، اس کا ایکسٹریکٹ ہے، اس اکاؤنٹ کو پرنٹ کر کے ایک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں بینک بھیج دیتا ہے اس بزنس کی طرف کہ جناب آپ کا اتنا بیلنس ہے اور یہ آپ کی موومنٹ ہے ڈیورنگ دا ایئر اس بینک بیلنس کے اندر. اس کو کہتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ. اب ان دونوں بیلنسز کو ایگری کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو جناب آڈیٹر صاحب یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بیلنسز ایگری کر رہے ہیں یا نہیں. نیکسٹ بات آئے گی کہ ان کیس آف ڈفرینس بٹوین دا بینک بک اینڈ بینک اسٹیٹمنٹ، تو ہم کیا کریں گے؟ ریکنسیلیشن جو اس بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ہے اس کو obtain کریں گے. جناب بینک ریکنسیلیشن بتائیں کہ بنی کہ نہیں بنی. اچھا ادھر ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم نارملی تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں بیلنسز آپس میں ڈفرینٹ ہوں گے تو بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنائی جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے. بیلنسز برابر بھی نظر آ رہے ہو تب بھی بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانی ہے، ہمیں تب بھی بنانا چاہیے بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ. کیوں؟ سمجھ لیجئے. بیلنسز دونوں برابر اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی غلطی موجود ہو تو. لائک کیش بک کو مینٹین کرنے میں ہم نے ڈیبٹ سائڈ پر بھی ایک غلطی کر دی، کریڈٹ سائڈ پر بھی غلطی کر دی، بیلنس تب بھی ہمارا بینک اسٹیٹمنٹ کے بیلنس کے برابر آ گیا. یہ ممکن ہے نا؟ یا اس کو اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیکس ایشو کیے جو کہ انپریزنٹڈ رہے. اچھا یہاں میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کو بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانا آتی ہے، آپ سیکھ چکے ہیں بینک ریکنسیلیشن بنانا. اب اس ایزمپشن پر میں آگے باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب انپریزنٹڈ چیکس کا آپ کو معلوم ہے، تو ہم نے جتنی اماؤنٹ کے انپریزنٹڈ چیکس اپنی کیش بک میں ایشو یعنی کہ کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پر شو کیے ہوئے ہیں، میں ایزیوم کرتا ہوں فگر کو 2000 روپے کے ہماری کیش بک میں پیمنٹ سائڈ پر ایشوڈ چیکس نظر آ رہے ہیں جو کہ ابھی تک بینک سٹیٹمنٹ میں پریزنٹ نہیں ہوئے. بینک سٹیٹمنٹ کی کس سائڈ پر جانے چاہیے تھے؟ یس ڈیبٹ سائڈ پر جانے چاہیے تھے. میں دوبارہ سے بول رہا ہوں، اگر بینک ریکنسلیشن آپ کو تھوڑی سی پھیکی پھیکی ہے تو اس کو آپ ذہن میں لے آئیے اس تمام لیکچر کے دوران. ایشوڈ چیک ہم نے کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پر لکھے ہوتے ہیں جو کہ بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر نظر آنا چاہیے. اب بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر وہ 2000 روپے کے ایشوڈ چیک تو نہیں نظر آ رہے، لیکن بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر ہمیں 2000 روپے کا بینک کمیشن نظر آ رہا ہے جو کہ بینک نے کچھ سروسز دی ہوئی ہیں جس کے اگینسٹ اس نے وہ کمیشن کاٹا ہوا ہے. اب بتاؤ بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس اور کیش بک کا بیلنس آپس میں ٹیلی کر رہا ہوگا یا نہیں؟ یس ایگزیکٹلی ٹیلی کر رہا ہوگا. اب یہ جو بینک بیلنسز کا آپس میں ٹیلی کرنا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہاں پر بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت ہے. وہ جو بینک کمیشن ہے
اس بینک کمیشن کو ہم نے اپنی کیش بک میں ریکارڈ نہیں کیا ہوا. اس بینک کمیشن کو ہم اپنی کیش بک میں ریکارڈ کریں گے ایز این ایکسپینس کریڈٹ سائڈ پر, پیمنٹ سائڈ پر, کہ کمیشن کی وجہ سے بینک بیلنس کم ہو رہا ہے ہمارا. اور وہ جو ہم نے چیکس ایشو کیے ہوئے کریڈٹ سائڈ کو, دیٹ شوڈ ہیو بین ریکارڈیڈ ان دا ڈیبٹ سائڈ آف دا بینک اسٹیٹمنٹ. اس کو وہاں پر بینک ریکنسلیشن کے اندر ڈیبٹ ایفیکٹ دیں گے, تب جا کے ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب اب ہمارا بینک ریکنسائل کر گیا. اب دیکھیے اتفاقاً دونوں ہی ریزنز آف ڈفرینس برابر اماؤنٹ کے اگر ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایز این آڈیٹر اس پوائنٹ کو ضرور نوٹس میں لائیں گے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر بیلنسز آپس میں برابر بھی ہوں تو وہاں پر اس بیلنسز کے انچارج جو کہ بینک بیلنسز کا انچارج ہے اس کو چاہیے کہ وہ بینکس کو ریکنسائل کرنے کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا ضرور تحریر کے طور پر لکھ کے رکھ دے کہ جی بیلنسز آپس میں برابر ہیں, میں نے اس کو گو تھرو کیا, کوئی ان پریزنٹڈ یا ان کلیکٹڈ چیک نہیں ہے ان دونوں بیلنسز کے مابین, اور کوئی ایسا ریکارڈ جو کہ بینک سٹیٹمنٹ میں موجود ہو وہ ہمارا کیش بک میں ان ریکارڈڈ نہیں رہ گیا. کوئی ایسی انفارمیشن ان ریکارڈڈ نہیں ہے جو کہ ہم نے کیش بک میں ریکارڈ نہ کی ہو لیکن بینک سٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو رہی ہو, اس کو یہ تحریر ضرور لکھ دینا چاہیے. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب دونوں بیلنسز برابر بھی ہیں تو آڈیٹر یہ چیز چیک کرے گا کہ جناب اگر برابر بھی ہیں تو کیا ان میں کوئی ان پریزنٹڈ ان کلیکٹڈ چیک تو نہیں ہے. ساری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اتفاقات کو انسیڈنس کیا ہو سکتے ہیں کہ سیم ایک ہی طرح کی اماؤنٹ کے دو ایررز موجود ہو سکتے ہیں, دو ریزنز آف ڈیفرنس موجود ہو سکتے ہیں جن کے اپوزٹ ایفیکٹ آ رہے ہوں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہوں جس کی بنا پر دونوں بیلنسز برابر نظر آ رہے ہوں. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ لہذا آڈیٹر لازماً بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ مانگے گا ان رسپانسبل پرسن سے, اور جہاں پر بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ نہیں تو کم از کم ان کی ایک تحریر ہونا ضروری ہے کہ جی ان پریزنٹڈ ان کلیکٹڈ چیکس کوئی بھی نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. چیک دیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس ہیو بین کلیئرڈ ود دا بینک اسٹیٹمنٹ سبسیکوینٹ ٹو دا ایئر اینڈ. اب یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے. آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس, آپ کو معلوم ہے نا ان پریزنٹڈ چیکس کو کہتے ہیں, چیکس دوز ہیو بین ایشوڈ فار پیمنٹ بٹ which have not yet been presented into the bank for payment purposes. وہ والے چیکس آپ نے دیکھنا ہے سبسیکوینٹ ٹو دا ایئر اینڈ بینک اسٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس مرتبہ میں تو نہیں اپیئر ہوئے نا, آپ نے ایشو کیے ہوئے تھے, آپ کی اس مرتبہ کی بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ میں اب آپ نے لکھ دیے ان پریزنٹڈ چیک کے طور پر. اب وہ جو بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ میں ان پریزنٹڈ چیکس نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے اگلے سال کی جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں ان میں تلاش کرنا ہے کہ یہ پریزنٹ ہو گئے. اب اس سے آپ کیا چیز چیک کر رہے ہیں, اس سے آپ یہ چیز چیک کر رہے ہیں کہ کوئی بوگس چیکس تو نہیں ایشو کیے ہوئے تھے آپ نے, جنہوں نے کہ بینک ریکنسیلیشن جنہوں نے کہ بینک سٹیٹمنٹ میں نظر ہی نہیں آنا تھا, صرف آپ نے اس سال کو مینیج کرنے کے لیے وہ چیکس ایشو کر دیے کہ جی دیکھیں ہم نے تو یہ چیکس کے ذریعے پیمنٹ کر دی ہے فلانے کو. تو اس پیمنٹ کو آپ دیکھیں گے سبسیکوینٹ بینک سٹیٹمنٹس کے اندر کہ کیا وہ الٹیمیٹلی پریزنٹ ہو چکے ہیں, واقعی بینک کی طرف سے پے ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بوگس چیک نہیں تھے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں جی. Check that uncollected checks have been realized with the statement of the subsequent period. اب یہ بھی اسی کے لیول کی بات آ گئی کہ آپ کی بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ جو اس بیلنس شیٹ ڈیٹ پر آپ نے بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنائی ہے
اس میں جو آپ کو انکلیکٹڈ چیکس نظر آ رہے ہیں کیا وہ سبسیکوینٹ بینک سٹیٹمنٹس میں کلیکٹ ہو گئے، ان کی سبسیکوینٹ بینک سٹیٹمنٹس میں کریڈٹ ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں؟ اف یس تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جناب واقعی جینوئنلی چیکس آپ کے کیش بک میں ڈیبٹ سائڈ پر لکھے گئے تھے اور جینوئنلی ان کو ہم نے بینک میں ڈپوزٹ کروایا تھا. ادروائز دیکھیں یہاں پر بھی ایک فراڈ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بیلنسز کو مینج کرنے کے لیے بوگس اکاؤنٹنگ انٹری کیش بک میں ڈیبٹ سائڈ پر لکھ دی، اور چونکہ ہماری اس مرتبہ کی بینک سٹیٹمنٹ میں اپیئر نہیں ہو رہا تھا، اس کو ہم نے بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ میں انکلیکٹڈ چیکس کے نام پر لکھ دیا اور ہم نے سیٹسفائی کرا دیا جناب دیکھیں جی ہم نے تو بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنا دی ہے، اس میں انکلیکٹڈ چیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم نے آخری دنوں میں بینک میں جمع کروائے تھے، اس لیے اس سال کی بینک سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو وہ کریڈٹ سائڈ پر اپیئر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ذرا اگلے مہینے کی لا کر دو نا، بینک سٹیٹمنٹس منگوا کر دو، اگلے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹس منگوائیں. ہاں بھائی یہ تو کلیکٹ ہونے چاہیے تھے، کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کلیکٹ؟ اگر آپ نے جمع کروائے تھے تو کلیئرنگ ہاؤس جو ہے وہ تو 3 ورکنگ ڈیز کے اندر اس کی کلیکشن دے دیتا ہے، کیوں ابھی تک وہ کلیکٹ نہیں ہوئے، کیوں ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوئے؟ کوئی رولا ہے تو آپ وہاں سے اس رولے کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے کہ سیکورٹائز کریں سبسیکوینٹ بینک سٹیٹمنٹس کو فار ڈسآنرڈ چیکس. اب یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ کے جو ڈسآنرڈ چیکس ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دیکھنا. یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہوتا کیا کہ ایک تو وہ بات کی نا جو میں نے پچھلے پوائنٹ میں آپ کو بتائی کہ آپ نے بوگس ٹرانزیکشن اپنی کیش بک کی ڈیبٹ سائڈ پر لکھ دی اور وہ سبسیکوینٹ میں نظر ہی نہیں آ رہی. ایک تو یہ سلسلہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی ڈیٹر سے کہیں کہ جی ہمیں ابھی بیلنس کو مینٹین کرنا ہے، آپ ایک چیک بھیج دیں ہمیں، غلط ہی بے شک وہ چیک بھیج دیں، وہ چیک ہمیں بھیج دیں، ہم وہ چیک بینک میں جمع کروائیں گے، اتنے دنوں میں ہماری کلوزنگ ڈیٹ گزر جائے گی، ہماری کیش بک میں اکاؤنٹنگ انٹری ڈیبٹ سائڈ پر آ جائے گی، بینک بیلنس ذرا بڑا ہماری کیش بک کا نظر آ جائے گا، اس کو ہم بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ میں انکلیکٹڈ چیکس کے نام پر دکھا دیں گے اور ہم ایک پین سلپ بھی شو کر دیں گے اس کی واؤچنگ کے لیے اپنے آڈیٹر کو کہ جی دیکھیں پین سلپ موجود ہے، ہم نے چیک جو ہے بینک میں جمع کروائے، لیکن در حقیقت وہ چیک ایک بوگس چیک ہوگا. اور جب اگلی بینک سٹیٹمنٹس آئیں گی، کیونکہ پین سلپ نے تو ایشو ہو جانا، اس پین سلپ پر تو سٹیمپ بینک کی لگی ہوئی آ جانی ہے، وہ واؤچ ہو جانا کہ ٹھیک ہے جناب یہ ایویڈنس ہے کہ چیک بینک میں جمع ہوا تھا. لیکن اگلی ہی بینک سٹیٹمنٹ میں وہ چیک ڈس آنرڈ چیک کے طور پر نظر آ جائے گا. تو آڈیٹر کو یہ بات چاہیے کہ وہ اب اگلی بینک سٹیٹمنٹ کو سیکورٹائز کرے کہ کیا اس میں کوئی ڈس آنرڈ چیک تو نہیں نظر آ رہا. اب اگر وہ ڈس آنرڈ چیک نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو وہ مزید ڈیٹیل میں لے کر جائے گا، بھائی یہ ڈس آنر کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹرانزیکشن غلط بنوائی ہوئی تھی. وہ ڈس آنر کی ریزنز کی طرف جائے گا اور وہاں سے پھر وہ بات پکڑی جائے گی. فالو کر رہے ہو نا؟ آئیے اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. انویسٹیگیٹ اینی سگنیفیکینٹ ریکنسائلنگ آئٹم آف این انیوژل نیچر. اب ریکنسیلیشن کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 ہی آئٹمز نظر آتی ہیں بنیادی طور پر، ایک انپریزنٹڈ چیکس، ایک ان کلیکٹڈ چیکس اور ایک بینک کی مسٹیکس. تو ان میں سے اگر کوئی انیوژل آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کو پھر آپ فردر اسکروٹنائز کریں گے کہ وہ کیوں اس قسم کی انیوژل ریکنسائلنگ آئٹم ہمیں بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے، جو کہ نارملی نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ایئر اینڈ پر بیلنسز کو مینیج کرنے کے لیے وہ ریکنسائلنگ آئٹم اس میں ڈالی جا رہی ہے. لہذا جہاں پر بھی کوئی اس قسم کی انیوژل آپ کو
ریکنسائلنگ آئٹم نظر آئے گی کلوزنگ ڈیٹس پر، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ کلوزنگ ڈیٹس پر زیادہ فراڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اب اکاؤنٹ بیلنسز کو مینیج کرنے کی بات آ رہی ہے. تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ان یوزل ہے یہ میٹر، وہاں پر آپ پھر اس کو پروب کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیل چیکس ہیں. ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیل چیکس کیا ہیں؟ اسٹیل مینز جو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. اب دیکھیں نا، چیک کب اسٹیل ہوتا ہے؟ 6 months کے گزر جانے پر چیک اسٹیل ہو جاتا ہے، اب ناکارہ ہو جاتا ہے وہ چیک. آپ نے جو چیک ایشو کیا ہوا ہے وہ چیک اگر ابھی تک آپ کے اکاؤنٹ میں سے وڈرا نہیں کیے گئے پیسے اس کے اگینسٹ اور 6 مہینے گزر چکے ہیں، تو اس کا مطلب اسٹیل ہو چکا ہے. اب اس کو ریورس کر دینا چاہیے اپنی کیش بک کے اندر. تو اس کو دیکھیے کہ کیا اسٹیل چیکس ریورس ہو چکے ہیں یا نہیں. اور اب سب سے اہم بات آ رہی ہے جی بینک بیلنسز کو ویریفائی کرنے کے اعتبار سے کہ obtain ڈائریکٹ بینک کنفرمیشن. اب یہ ایک لیٹر آڈیٹر کی طرف سے بینک کو جاتا ہے کہ جناب ہمیں آپ کچھ میٹرز کنفرم کریں along with the bank balance maintained by our client as your customer in the bank. اب وہ بینک کو آڈیٹر لیٹر لکھ رہا ہے، اس کے جواب میں بینک نے کچھ سوالوں کے جواب آڈیٹر کو ڈائریکٹ بھیجنے ہیں. اب درمیان میں آپ کا آڈٹ کلائنٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ کنفرمیشن لیٹر ہے. اس میں کیا میٹرز موجود ہوتے ہیں دیکھیے گا. نمبر 1 کہ ہم کہتے ہیں فل ٹائٹل آف اکاؤنٹ اینڈ بیلنسز دیئر اون، کہ کمپلیٹ ٹائٹل بتائیں اس اکاؤنٹ کا کیا ہے اور ان کے بیلنسز کیا ہیں. ہم نے اکاؤنٹ نمبر انہیں بتا دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ہمارے لیجر میں جس کو ہم آڈٹ کر رہے ہیں جن اکاؤنٹس کو، ان میں جو اکاؤنٹ موجود ہے اس کا ٹائٹل کچھ اور ہو اور بیلنس ادھر شو کیا ہو. تو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ٹائٹل بتائیے، کیا یہ ٹائٹل اسی بزنس کے نام سے مینٹین کیا ہوا ہے یا یہ اکاؤنٹ نمبر کسی اور ٹائٹل کا ہے، اور پھر اس کا بیلنس بھی ایگزیکٹ ہمیں کنفرم کیجئے کہ یہی بیلنس ہے. نیکسٹ ہم پوچھتے ہیں ان سے کوئی کلوزڈ اکاؤنٹ تو نہیں ہے ڈیورنگ دا پیریڈ، اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو ہمارے اس آڈٹ کلائنٹ نے آپ کے ساتھ مینٹین کیے ہوئے اکاؤنٹس کو کلوز کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیجئے. کیونکہ اگر ڈیورنگ دا ایئر کوئی اکاؤنٹس کلوز کیے ہیں ان کا بیلنس کلوزنگ ڈیٹ پر تو نہیں ہمیں مل رہا ہوگا، کیونکہ ڈیورنگ دا ایئر کوئی 2-4 مہینے پہلے اکاؤنٹ کلوز کر دیا گیا، اس کا بیلنس تو نہیں مل رہا. کیا وہ اکاؤنٹ جو ڈیورنگ دا ایئر کلوز کیا اس اکاؤنٹس میں موجود، اس بینک اکاؤنٹ میں موجود تمام ٹرانزیکشنز کو اکارڈنگلی ان کی بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے، ہمارے آڈٹ کلائنٹ کی بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے؟ یہ بھی تو ہم نے چیک کرنا ہے. تو اگر ہمیں بینک ڈائریکٹلی کنفرم کرتا ہے جناب فلانا اکاؤنٹ نمبر واز مینٹینڈ بائی دا کلائنٹ، یور کلائنٹ جو کہ ہمارا بھی کسٹمر تھا، اس نے مینٹین کیا ہوا تھا اور 2 مہینے پہلے اس کو کلوز کر لیا ہے، تو اس کے بارے میں اب ہم اپنے آڈٹ کلائنٹ سے کہیں گے کہ جناب اس کی کیش بک کدھر ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ کدھر ہے، بتائیے. اس کو ہم ویریفائی کریں کہ اس میں جو ریسیٹس پیمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے سے جو انکمز اور ایکسپینسز ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ پراپرلی آپ کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہیں یا نہیں. لہٰذا جو کلوزڈ اکاؤنٹس ہوں گے ان کے بارے میں بھی ہم معلومات حاصل کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کہ انٹرسٹ چارج ڈیورنگ دا پیریڈ. ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی انٹرسٹ کتنا چارج کیا آپ نے، اس کے بارے میں بتائیے. کیوں؟ تاکہ ایکروول کانسیپٹ کے مطابق وہ تمام کا تمام انٹرسٹ ایکسپینس جو اس بینک کو ہم نے پے کیا یا بینک نے جو کاٹا وہ ہمارے انکم اسٹیٹمنٹ میں ایز این ایکسپینس آ چکا ہوا ہے یا نہیں، یہ چیز بھی ہم نے ویریفائی کرنی ہے. نیکسٹ کمز کہ ڈیٹیلز آف سیکیورٹی اینڈ چارجز. ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے جو قرضے لے رکھے ہیں، جو بینک اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی لے رکھی ہے، وہ جن سیکیورٹیز کے اگینسٹ، جن ایسٹس کے چارج کے اگینسٹ لے رکھی ہیں وہ کون کون سے ہیں.
تاکہ ان کو پراپرلی ڈسکلوز کیا جا سکے کہ یہ والے ایسٹس جو ہیں انکمبرڈ ہیں، ان کے اگینسٹ ہم نے قرضے لیے ہوئے، یہ سیکیورٹی کے طور پر رکھوائے ہوئے ایسٹس ہیں، ان کا ڈسکلوجر پھر ہمیں دینا ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈسکلوجرز کے بارے میں بھی ہم نے سبسٹینٹیو ٹیسٹ لگانے ہوتے ہیں. سبسٹینٹیو پروسیجرز ہمارے ڈسکلوجرز کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹ بیلنسز کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، اور کلاس آف ٹرانزیکشنز کے بارے میں بھی ہوتے ہیں. یاد ہے نا یہ بات؟ لہٰذا ان ڈسکلوجرز کے ریفرنس میں بھی ہم پھر ان سے کنفرمیشن لیتے ہیں. نیکسٹ بات آتی ہے ڈیٹیلز آف انویسٹمنٹس اور ڈاکیومینٹس ہیلڈ کے بارے میں، یعنی کہ وہ جو ہماری انویسٹمنٹس کہیں ہوئی ہیں ان کے سرٹیفکیٹس یا ان کے ڈاکیومینٹس اگر بینک نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، سیکیورٹیز کے لیے ہی رکھے ہوں، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے ان کو بھی بہرحال آڈیٹر نے فزیکلی بھی ویریفائی کرنا ہوتا ہے بعض صورتوں میں، یا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات بھی پیچھے ہمارے آڈٹ پروسیجر میں ایک جگہ گزر چکی ہے کہ فزیکل ویریفیکیشن کرنا ہوتی ہے ایسٹس کی. اب وہ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس اگر بینک نے سیکیورٹی کے طور پر رکھے ہوئے ہیں تو ہم مانگ سکتے ہیں ان سے، یا ہم وزٹ کر سکتے ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے فزیکلی. تو یہ چند ایک باتیں جو ہیں بینک کنفرمیشن لیٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں. اچھا جی، بینک کنفرمیشن لیٹر بڑا ٹیکنیکلی ڈیزائن کیا جاتا ہے. اب وہ تمام ٹیکنیکس جو بینک کنفرمیشن لیٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں میں اس وقت آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہا، کیونکہ اتنا زیادہ میں ڈیپتھ میں نہیں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا. لیکن بہرحال آپ کے ہینڈ آؤٹس میں وہ بینک کنفرمیشن لیٹر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیے گا. جو میں نے آپ کو گائیڈ لائن ابھی پرووائڈ کی ہے ریگارڈنگ بینک کنفرمیشن لیٹر، اس گائیڈ لائن کی روشنی میں آپ کو تمام بینک کنفرمیشن لیٹر کے کنٹینٹس سمجھ آ جائیں گے. اگر نہیں سمجھ آتے تو ڈسکشن بورڈ موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے. اب میں نیکسٹ پوائنٹ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آج ہمارے آج کے ٹاپک میں. نیکسٹ ہم نے ڈیٹرز بیلنس کی کنفرمیشن کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے. اب ڈیٹرز بیلنس کی ویریفیکیشن میں ہم کون کون سے سٹیپس کو فالو کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ڈیٹرز کنفرمیشن لیٹر کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات چیت کروں گا آپ کے ساتھ. تو دیکھیے جی، ہم ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہیں ڈیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے. ان میں موجود نمبر 1 کہ obtain confirmation from debtors. اس کی ڈیٹیلز ہم آخر میں جا کے ڈسکس کریں گے. فی الحال باقی کے پوائنٹس جو ہیں اس کے بارے میں سمپل، فی الحال اس کے بارے میں اتنا سا ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمیں اعتبار نہیں ہوتا، ہم کون ہیں؟ آڈیٹر، کہ اکاؤنٹنٹ نے جو ڈیٹر کا بیلنس شیٹ میں لکھا ہوا ہے وہ کریکٹ ہے. ہم ڈائریکٹلی ڈیٹرز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں جناب آپ بتائیے کہ آپ نے کتنے پیسے ہمارے اس آڈٹ کلائنٹ کے دینے ہیں ایز اے ڈیٹر. رفلی ایک یہ کانسیپٹ ہے ڈیٹرز کنفرمیشن لیٹر کا. اس میں مزید بھی کچھ باتیں ہیں، وہ آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، تھوڑا سا صبر. فی الحال ابھی میں مزید جو ڈیٹرز بیلنس کو ویریفائی کرنے کے لیے سٹیپس آڈیٹر نے اٹھانے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. تو دیکھیے جی، نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ویریفائی ڈیٹس ود ریفرنس ٹو کیش ریسیوڈ سنس ایئر اینڈ. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایئر اینڈ مینس بیلنس شیٹ ڈیٹ. بیلنس شیٹ ڈیٹ پر ہمارا ایک ڈیٹر ہے 1,00,000 روپے کا جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہے. اب اس کے بارے میں ہم نے ویریفائی کرنا ہے کیسے کہ وہ 1,00,000 روپے سچا ہے یا نہیں. کیسے کہ کیا اس کے بعد اس سے پیسے ریسیو ہوئے 1,00,000 روپے یا نہیں. فالو کیا پوائنٹ؟ جس بیلنس شیٹ کو ویریفائی کر رہے ہیں وہ ہمیں شو کر رہی ہے ایک ڈیٹر کا بیلنس 1,00,000 روپے کا. اس 1,00,000 روپے کے بیلنس کے بارے میں ہم نے اگلے پیریڈ کو دیکھنا ہے. اب اس بیلنس شیٹ کے بعد کا پیریڈ کہ وہ بعد میں پیسے ملے کہ نہیں ملے.
اگر ملے تو اس کا مطلب وہ 1,00,000 روپے سچا ہے, اگر نہیں ملے تو پھر پریشانی کہ بھائی یہ ڈیٹر 1,00,000 روپیہ ابھی تک پیسے کیوں نہیں دیے اس نے. تو سبسیکوینٹ ہم ریسیٹس جو ریکوریز ہوتی ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ ان ڈیٹر سے سبسیکوینٹلی ریکوریز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو پھر ان کو ڈیپ ڈیٹیل میں جا کر ہم پروب کریں گے کہ بھائی ان سے ریکوریز کیوں نہیں ہو رہی, ان کو آپ نے کیوں خام خواہ میں سائڈ پر چھوڑا ہوا ہے, نہ چیزیں آپ مزید سیل کر رہے ہو نہ ان سے آپ ریکوری کر رہے ہو, وجہ پھر دریافت کریں گے اور وغیرہ. وہ پھر اگلے مزید سٹیپس بھی ہیں اس کے لیے. تو نیکسٹ ہم سٹیپ دیکھتے ہیں کہ چیک ایکوریسی اینڈ کمپلیٹنیس آف ڈیٹرز لسٹنگ. یہاں آپ کو یاد ہوگا آپ نے کنٹرول اکاؤنٹ پڑھا تھا, اس میں سبسیڈری لیجر فار ڈیٹرز جسے سیلز لیجر کے نام سے بھی آپ نے پڑھا تھا, ان کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے سیکشنل بیلنسنگ کے تحت. اب وہ جو لسٹ بنائی جاتی ہے ان کی ایکوریسی کے بارے میں آپ نے پھر اب دیکھنا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ وہ تمام بک کیپنگس کو دیکھیں گے اور ان پروسیجرز کو دیکھیں گے کہ ٹھیک ٹھیک اپنائے جا رہے ہیں اس لسٹ کو اپنانے کے لیے, اس لسٹ کو حاصل کرنے کے لیے. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جی کہ چیک بک کیپنگس ان اسمال سیمپل آف لیجر اکاؤنٹس. اب یہ بک کیپنگ کی بات آ رہی ہے کہ ہم نے جو وہ لیجر اکاؤنٹس مینٹین کیے ہوتے ہیں انڈیویجول ڈیٹرز کے, ان میں ہم نے جس بک کیپنگ کے پروسیجر کے مطابق ٹرانزیکشنز کو پہنچایا ہے ان کو چیک کر لیں. لائک وہ پوسٹنگ جو ہم نے کی ہیں بکس آف اوریجنل انٹری سے سبسیڈری لیجر انڈیویجول لیجر اکاؤنٹس کے اندر, ان کو چیک کریں کیونکہ ان پوسٹنگز کی ایکوریسی ہی کریکٹ بیلنس دلائیں گی ہمیں ہر انڈیویجول کا جو کہ اس کی لسٹ کے اندر موجود ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی چیک پوسٹنگز اینڈ انکوائر انٹو انیوژل اینٹریز ان دا کنٹرول اکاؤنٹ. اب بات کنٹرول اکاؤنٹ کی آ گئی, پہلے ہم انڈیویجول کی بات کر رہے تھے, اب کنٹرول اکاؤنٹ کی بات آ گئی. اب کنٹرول اکاؤنٹ میں ہم نے ایک تو پوسٹنگز کو چیک کرنا ہے, وہ بکس آف اوریجنل انٹری کے جو ٹوٹلز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول اکاؤنٹ میں ہم پوسٹ کرتے ہیں. ایک تو ان کو چیک کرنا ہے کہ ٹھیک بیلنسز ادھر پوسٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور دوسرا اگر کوئی انیوژل بات آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے پھر مزید ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا ہوگا. اب انیوژل کس قسم کی بات ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل انیوژل ہو سکتی ہے سیٹ آف ٹرانسفر آف بیلنسز کونٹرا, اس قسم کی کوئی بات. یا پھر ایک اور بڑی انیوژل بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے ڈیٹرز کو پیمنٹ کی ہوئی ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ ڈیٹرز کو ہم نے پیمنٹ کی, ہاں ہو تو سکتا ہے although it is unusual, کیونکہ normally we receive cash from the debtors, but there could be some circumstances when you are making payment to the debtors. اگر آپ کو پیمنٹ میڈ ٹو ڈیٹر نظر آ رہی ہے ڈیٹرز اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر, تو اس کو آپ ڈیٹیل میں لے کر جائیں. وہ ایک انیوژل ٹرانزیکشن ہے ڈیٹرز کے لیے. اس کے پیچھے حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ڈیٹر نے ہمیں زیادہ کیش دے دیا, وہ ہم اس کو ریفنڈ کر رہے ہیں. لیکن اس حقیقت کو ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے, کیا واقعی ہمیں زیادہ کیش ریسیو ہوا تھا جو ہم اسے پیمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک انیوژل ٹرانزیکشن ہے ڈیٹر کے لیے. اسی طرح سیٹنگ آف کی جو میں نے بات کی ہے, ڈیٹر ایک ہی وقت میں ہمارا کریڈیٹر بھی ہے, اس کے بیلنسز کو سیٹ آف کرنا بھی ایک انیوژل ہے, نارمل سے ہٹ کے ہے, لہٰذا اس کو بھی ڈیٹیل میں لے کر جا کے ہم چیک کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی اس کے اندر ریویو کریں پوسٹ ایئر اینڈ کریڈٹ نوٹس. اب یہ پوسٹ ایئر اینڈ مینس جو ہمارا اکاؤنٹنگ ایئر اینڈ ہو رہا ہے اس کے بعد کے کریڈٹ نوٹس. اب کریڈٹ نوٹ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کریڈٹ نوٹ کیا ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے ہم اپنے ڈیٹر کو ایک ریلیف دیتے ہیں انوائس کے اگینسٹ. لائک ڈیٹر کو انوائس ریز کی تھی کہ جناب آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں, اب ہم اس کو ریلیف دے رہے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے نہیں دینے. نارملی یہ سیلز ریٹرن کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو اب ایئر اینڈ کے بعد جو کریڈٹ نوٹس ہوں گے ان کو ہم چیک کریں گے
کہ ایسا تو نہیں کہ بوگس ڈیٹر پہلے کریٹ کیا گیا اور بعد میں کریڈٹ نوٹ کے ذریعے سے اس کو ریلیف دے دیا گیا. بڑے شکی ہوتے ہیں آڈیٹر, اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. تو کریڈٹ نوٹ اگر بعد میں ایشو کیا گیا تو بھائی کیوں ایک دم سے آپ کو کریڈٹ نوٹ ایشو کرنے کا خیال آ گیا, اس کے اندر پھر وہ ایگزامن کریں گے ساری سچویشن کو. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کہ انکوائر کریں ڈیٹرز بیلنسز کو جو کہ کلیئر کیے گئے تھرو جرنل انٹریز آفٹر دا ایئر اینڈ. اب پھر یہاں پر بھی وہی والا مسئلہ ہے کہ ڈیٹرز بیلنسز بوگس تھے, ان کو بعد میں ہم نے کلیئر کر دیا جرنل. اب یہ جرنل انٹری کے ذریعے سے ہم کیسے اس کو کلیئر کرتے ہیں؟ جرنل انٹری کے ذریعے سے کلیئر کرنے کا مطلب آپ نے اس کو رائٹ آف کر دیا, آپ نے ختم کر دیا کہ نہیں جی یہ تو بیڈ ہو گئے جناب. اب یہ ایئر اینڈ کے فوراً بعد اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹرز ہی نہیں تھے, یہ ہم نے ڈیٹرز ہی غلط کریٹ کیے ہوئے تھے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ کنسیڈر ان پرووائڈیڈ کلیمز, انکوائر اینڈ ریویو کورسپونڈنس. یہاں پہ ان پرووائڈیڈ کا مطلب ہے کہ جن کے اگینسٹ ہم نے پروویژنز نہیں کریٹ کی ہوئی. ڈیٹرز آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم ایجنگ کرتے ہیں ڈیٹرز کی, ایجنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان ڈیٹر سے تو 6 مہینے ہو گئے, پیسے نہیں ابھی تک ریسیو ہوئے, تو ان کے اگینسٹ ہم پروویژن کریٹ کرتے ہیں فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کہ جی ہمیں ڈاؤٹ ہے, اب ان کے اگینسٹ پروویژن کریٹ کی جائے. تو جو ایج ڈیٹرز ہوں گے, زیادہ پرانے ڈیٹرز ہوں گے, ان کے اگینسٹ اگر پروویژنس ابھی تک کریٹ نہیں کی گئی تو ہم ان کے لیے پھر اب انکوائر کریں گے کہ جی کیا وجہ ہے ان بیلنسز کے اگینسٹ آپ نے پروویژن کیوں نہیں کریٹ کی. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کہ کنسیڈر ایڈیکویسی اینڈ چیک بیسز اینڈ کیلکولیشنز آف پروویژنس, کہ اب ان پروویژنس کی ایڈیکویسی کو بھی ہم چیک کریں, کیونکہ ہم نے اب جو پروویژنس کریٹ کی ہیں کیا وہ کمپلیٹ ہیں. دیکھیں یہاں پر ایسٹیمیشنز پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی انوائس تو نہیں آتی نا کہ جناب آپ اتنی پروویژن کریٹ کریں. یہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیشنز ہیں جو کہ ایکسپیرینس پر بیس کر کے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں, ریلائبل ہونی چاہیے. اب ان کے ریلائبل ہونے کے لیے آپ کا ایکسپیرینس بیس کرے گا, جو ڈفرینٹ بیسس چاہیے, پاسٹ پریکٹس جو ہے اس کو آپ بیس کریں گے, یا پھر آپ نے ایک اسپیسیفک ڈیٹر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جس سے پتا چلا کہ یہ جناب جو صاحب ہیں یہ پیسے نہیں دیں گے ہمیں کیونکہ ان کی تو بینکرپسی ہو رہی ہے, یا یہ ہمیں مکمل پیسے نہیں دے سکیں گے, یہ 70% دے سکیں گے, 30% پیسے نہیں دے سکیں گے ہمیں جو ان سے ریکوریبل ڈیوز ہیں, لہٰذا ان کے اس 30% جو ہمیں ریکور نہیں ہونے کا اندیشہ کہ یہ ریکور نہیں ہو سکیں گے, ان کی اسپیسیفک پروویژن آ جائے گی. تو ان کی ایکوریسی اور ایڈیکویسی جو ہے اس کو ہم چیک کریں گے. نیکسٹ بات آتی ہے کنسیڈر ویدر ریزلٹس آف ورک آن کٹ آف افیکٹ ڈیٹرز, یعنی کہ وہ جو کٹ آفس ہیں, کٹ آفس آپ کو ڈیٹیل سے بتائے تھے کہ کٹ آفس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ انوائس کیا ہے, لاسٹ کریڈٹ نوٹ نمبر کیا ہے, لاسٹ ریسیٹ نمبر کیا ہے, وہاں پہ آپ کٹ آف لگا دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں. تو کیا ان کٹ آفس کی وجہ سے ہمارے ڈیٹرز پہ کوئی ایفیکٹ آ رہا ہے, یعنی کہ اگر وہ انوائسز وغیرہ ہیں تو ان کی اکارڈنگلی اس کے اندر اکاؤنٹنگ ایفیکٹس آ چکے ہوئے ہیں یا نہیں, ان چیزوں کو ہم ویریفائی کریں گے اب اسٹیج پر. اور ایک اور انتہائی اہم پوائنٹ کہ ہم ریویو کریں گے آڈٹ ورک آن انکم کو, کیونکہ اب انکم کی وجہ سے ہی تو ڈیٹر کریٹ ہوتے ہیں, کہ انکم ریسیویبل ہوگی تو ہمارے ڈیٹرز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے, لہٰذا ان انکمز پہ جو آڈٹ ورک ہوا ہے اس کو بھی ہم ریویو کر لیں گے. یہ جی ڈفرینٹ پوائنٹس تھے. اب میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ڈیٹرز کنفرمیشن لیٹر. اب دیکھیں جی ڈیٹر کنفرمیشن لیٹر کے ذریعے سے آڈیٹر کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتی ہیں؟ لائک ایڈیکویسی آف سسٹم آف انٹرنل کنٹرول اوور سیلز ڈیٹرز اینڈ کلیکشنز, کیونکہ ہمیں اب جب ڈیٹر بھی کہیں گے کہ ہاں جی واقعی ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں آپ کے آڈٹ کلائنٹ کے,
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے اس آڈٹ کلائنٹ نے ٹھیک انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں سیلز کے اوپر، ڈیٹرز کے اوپر، کلیکشنز کے اوپر. وہ واقعی جو پیسے دے چکے ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، جو دینے ہیں وہ ان کے بیلنسز بتا رہے ہیں، اور جتنے ان سے لینے تھے اتنی ہی انکمز کو اس ڈیٹر کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کیا ہوا ہے. وہ تمام باتوں کے بارے میں ہمیں انٹرنل کنٹرول کے بارے میں سیٹسفیکشن ملے گی جب ڈیٹرز کی طرف سے ایک کنفرمیشن آ جائے گی جو کہ اس کے حق میں جاری ہوگی جو اکاؤنٹنگ کی ہوئی ہے. نیکسٹ، ایکوریسی آف اکاؤنٹنگ ریکارڈز ان جنرل اینڈ آف کٹ آف پروسیجرز فار بیلنس شیٹ پرپزز ان پرٹیکولر. اکاؤنٹنگ ریکارڈز ٹھیک مینٹین ہوئے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تسلی مل جاتی ہے. پھر یہ کہ وہ جو کٹ آف پروسیجرز ہیں وہ ٹھیک لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تسلی مل جاتی ہے، کیونکہ کٹ آف پروسیجر اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو کبھی بھی ڈیٹر کا بیلنس کریکٹ نہیں ہوگا. لہٰذا کٹ آف پروسیجر کے بارے میں بھی ہمیں تسلی مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے. اور اکاؤنٹنگ ریکارڈز جو مینٹین ہوئے ہوئے ہیں، انکمز، ڈیٹرز، اس سے ریلیٹڈ بیڈ ڈیٹس، ڈسکاؤنٹ الاؤڈ، سیٹ آف، سیلز ریٹرن وغیرہ، ان تمام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں ڈیٹر سے کنفرمیشن ملنے کے بعد. نیکسٹ، irregularities such as teaming and leading, overdue balances and incorrect balances. بہت امپورٹنٹ بات. اگر ڈیٹرز ہمیں کہہ دیں کہ نہیں جی ہم نے تو پیسے دے دیے ہوئے ہیں، یہ بیلنس جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو بیلنس ہم نے نہیں دینا، یہ تو کب کا کلیئر ہو چکا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ. آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جب ہم نے وہ کیش کے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز پڑھے تھے. ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کہ کیش ریسیو ہو چکا لیکن ان کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، ان ریسیٹس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا کیش بک کے اندر. اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا وہ کیشیئر، اور کوئی ہفتے 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد وہ اس کیش میں شو کر دیا اور کہا جی نہیں جی میں تو سچا ہوں، میں نے تو کیش جو ہے وہ کون سا کوئی کھایا ہے، آپ کو کیش تو دے دیا، حالانکہ پورا مہینہ وہ کیش اپنا استعمال کرتا رہا. ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ. تو ہمیں جب ڈیٹر کنفرم کر دیتا ہے بیلنس تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ نہیں ہوئی ہوئی، بیلنسز درست ہیں. اور اگر ڈیٹر کہتا ہے کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ ہوئی ہوئی ہے. اچھا، ان تمام باتوں سے آڈیٹر اب اوپینین کیا اخذ کرتا ہے؟ وہ ہے نمبر 1 کہ ریلائبلٹی آف ڈیٹرز بیلنس، کہ ڈیٹرز بیلنس ریلائبل ہیں یا نہیں. اور نمبر 2 کوانٹم اینڈ نیچر آف ڈسپیوٹ ایگزسٹنگ بٹوین دا کمپنی، یعنی کہ ہمارا آڈیٹ کلائنٹ، اینڈ اٹس کسٹمر، یعنی کہ وہ ڈیٹرز. یہ آڈیٹر کا اوپینین ڈرا ہوتا ہے کنفرمیشن لیٹر کے جواب میں. جب اس کو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو یا تو وہ کہتا ہے کہ جی بیلنسز ٹھیک ہے، اوور ڈیو نہیں ہے، کریکٹ بیلنسز ہیں، یا بیلنسز ٹھیک نہیں ہے، ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ ہوئی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے آڈٹ کلائنٹ، یعنی کہ آڈیٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اس آڈٹ کلائنٹ اور اس کے ڈیٹر کے مابین کس قسم کے اختلافات ہیں. اچھا جی، اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ کنفرمیشن لیٹر کی 2 قسمیں ہیں. ایک پوزیٹیو میتھڈ کے ذریعے کنفرمیشن حاصل کرنا، اور دوسرا نیگیٹو میتھڈ کے ذریعے کنفرمیشن حاصل کرنا. اب یہ پوزیٹیو میتھڈ کے ذریعے اور نیگیٹو میتھڈ کے ذریعے ڈیٹر سے کنفرمیشن حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جی، جو پوزیٹیو میتھڈ کے ذریعے ہم ڈیٹر سے کنفرمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کون ہے؟ ڈیٹر، آڈیٹرز. ٹھیک ہے، ہم آڈیٹرز ڈیٹر سے کنفرمیشن لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے آڈٹ کلائنٹ کے ڈیٹر ہیں، آپ بتائیے کہ اتنا بیلنس ہمارے اس آڈٹ کلائنٹ کے لیجر میں آپ کی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، کیا اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں؟ یس اور نو. اف ناٹ تو آپ بتائیے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں. یہ پوزیٹیو میتھڈ ہے کنفرمیشن حاصل کرنے کا. آئی ریپیٹ، میں آڈیٹر ہوں، میں نے
اپنے آڈٹ کلائنٹ کے ڈیٹر کو خط لکھنا ہے کہ جی میرے آڈٹ کلائنٹ کے لیجر میں آپ کے ذمہ 1,00,000 روپیہ دینا ہے. کیا آپ نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے میرے آڈٹ کلائنٹ کا؟ اف یس پلیز بتا دیجئے کہ ہاں جی دینا ہے. اف ناٹ تو بھی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے اگر 1,00,000 نہیں دینا تو کتنا پیسہ آپ نے دینا ہے. پازیٹیو کنفرمیشن. دوسری طرف آ جائیں جی. نیگیٹو میتھڈ آف کنفرمیشن لیٹر کیا؟ نیگیٹو یہ آپ اس طرح سے اس لیٹر کو ڈرافٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے آڈٹ کلائنٹ کے لیجر میں آپ کے ذمہ 1,00,000 روپیہ دینا لکھا ہوا ہے. اگر تو یہ 1,00,000 روپیہ دینا ٹھیک لکھا ہوا ہے تو آپ ہمیں کوئی جواب مت دیجیے. ہاں اگر یہ 1,00,000 روپیہ جو آپ کی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یہ رقم غلط لکھی ہوئی ہے تو آپ ہمیں بتا دیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹو میتھڈ کی صورت میں اگر ڈیٹر کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیلنس ٹھیک ہے جو کہ لیجر میں موجود ہے. اور اگر غلط ہوگا تو ڈیٹر جو ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا کہ نہیں جناب یہ 1,00,000 روپیہ نہیں، میں نے تو 80,000 روپیہ دینا ہے، میں نے تو 70,000 دینا ہے، یا میں تو مکمل کا مکمل دے چکا ہوں، میرا تو ذمہ کوئی بیلنس نہیں ہے. یہ نیگیٹو میتھڈ آف ڈائریکٹ کنفرمیشن ہے فرام دا ڈیٹر. اچھا یہ دونوں میتھڈز اپنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیے اگر آڈیٹر ریلائے کر رہا ہے انٹرنل کنٹرول پر، وہ سمجھتا ہے کہ انٹرنل کنٹرول جو ہے یہ پرفیکٹ ہے میرے آڈٹ کلائنٹ کا، تو وہ پھر نیگیٹو میتھڈ بھیجے گا. نیگیٹو میتھڈ کے تحت کنفرمیشن لیٹر بھیجے گا ڈیٹر کو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جی میرے آڈٹ کلائنٹ کا انٹرنل کنٹرول بہت درست طریقے سے چل رہا ہے اور اسے میں ویریفائی کر چکا ہوں، میں سیٹسفائیڈ ہوں. تو ایک لیٹر بھیج دو، اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو کوئی خود ہی مجھے بتا دے گا. مجھے ڈس ایگریمنٹ والے لیٹر ہی صرف پڑھنے پڑیں گے، مجھے تمام لیٹرز نہیں پڑھنا پڑیں گے. لیکن اگر انٹرنل کنٹرول پر ریلائنس نہیں ہے آڈیٹر کا تو وہ پھر پازیٹیو میتھڈ کے تحت کنفرمیشن لیٹر بھیجے گا اس ڈیٹر کو. یہ دونوں صورتوں میں اگر ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر نمبر آف ڈیٹرز بہت زیادہ ہوں گے، پھر پازیٹیو اگر میتھڈ کے تحت کنفرمیشن کرنا چاہے گا تو پھر تو آڈیٹر صاحب جناب تمام لیٹرز کے جواب ہی پڑھتے رہیں گے کہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں. کوئی ایک جی نہیں آئے گا، باقی جی ہاں کو بھی اس کو پڑھنا پڑے گا. تو نیگیٹو میتھڈ کے تحت اس کو جب جواب آئے گا تو وہ صرف اور صرف جی نہیں کا جواب آئے گا، جی ہاں کا جواب نہیں آئے گا، وہ انڈرسٹوڈ ہوگا. بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یہاں پر کچھ ڈسٹنکشنز کے پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. معاملہ آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو میتھڈ کا مزید کلیئر ہو جائے گا. نمبر 1، پازیٹیو میتھڈ کے تحت آڈیٹر چاہتا ہے کہ اس کو جواب ضرور ملے، بھلے نیگیٹو ہو بھلے پازیٹیو، بھلے ایگری کرتا ہو بھلے ایگری نہ کرتا ہو. جبکہ نیگیٹو میتھڈ کے تحت اگر ڈس ایگریمنٹ ہو تو جواب ملے ڈیٹر سے. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، پازیٹیو کنفرمیشن میتھڈ کے تحت اگر آڈیٹر کو جواب ریسیو نہیں ہوتا تو وہ ادر پروسیجرز اڈاپٹ کرتا ہے. وہ ابھی میں ادر پروسیجرز آپ کو بتاؤں گا. جبکہ نیگیٹو میتھڈ کے تحت اگر ڈیٹر سے رپلائی ریسیو نہیں ہوتا تو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ بیلنس درست تھا. تیسرا پوائنٹ، پازیٹیو کنفرمیشن میتھڈ اس وقت اپنایا جاتا ہے یا پریفر کیا جاتا ہے جب انٹرنل کنٹرول سسٹم پر آڈیٹر سیٹسفائی نہیں ہوتا. جبکہ نیگیٹو کنفرمیشن اس وقت پریفر کیا جاتا ہے میتھڈ جب انٹرنل کنٹرول سسٹم پہ وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ،
پازیٹیو کنفرمیشن میتھڈ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں اگر کوئی سگنیفیکینٹ ڈیٹر کا بیلنس ہم نے کنفرم کرنا ہو، جس کا جواب ضرور ملنا چاہیے ہمیں، کوئی بڑی اماؤنٹ ہے. اور نیگیٹو کنفرمیشن میتھڈ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب بے شمار چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کے بیلنسز ہوں، ان کو ہم نے کنفرم کرنا. یہ ڈسٹنکشن تھے جی پازیٹیو میتھڈ اور نیگیٹو میتھڈ کی. اب بات آتی ہے پازیٹیو میتھڈ میں اگر ہمیں کنفرمیشن نہیں ملتی تو اب آڈیٹر کیا کرے گا؟ کیونکہ ممکن ہے نا کہ پازیٹیو میتھڈ میں بھی اس نے جو کنفرمیشن لیٹر بھیجا اس کے اگینسٹ جواب نہیں آیا، حالانکہ آنا چاہیے تھا. اب وہاں پر صرف 2 پوائنٹس ذہن میں رکھ لیں. ایک تو یہ کہ آڈیٹر اب سبسیکوینٹ ریکوری کو چیک کرے کہ یہ جو بیلنس ہے کیا سبسیکوینٹلی ریکور ہو رہا ہے. اگر تو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوکے کوئی ایڈریس غلط ہوگا جس پر صحیح نہیں پہنچا ہوگا، یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں جواب نہیں موصول ہوا ہوگا. پیسے اس کو سبسیکوینٹلی جب واپس مل گئے ڈیٹر سے تو اس کا مطلب ہے ڈیٹر واز جینوئن. اگر نہیں تو پھر مزید کچھ ڈاکیومینٹس کو دیکھے اور کورسپونڈنس کو چیک کرے. اب یہاں پر تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ ڈیٹرز غلط ہیں. وہاں پر پھر سیلز آرڈر پراپر چیک کرے، انوائسز پراپر چیک کرے، پراپر ڈیٹیل میں جائے، ایک ایک چیز کو پروب کرے کہ کیا واقعی یہ ڈیٹر بنتا ہے اس اینٹی کا کہ نہیں. اف یس تو ٹھیک ہے، اف ناٹ تو پھر آپ اسے کہیں گے جناب آپ کا ڈیٹر ٹھیک نہیں ہے. صحیح جی. یہ جناب ڈیٹرز کے بارے میں. لیں جی دیٹس آل فار دا ڈے. آج ہم نے ڈیٹرز بیلنس کو کنفرم کرنا سیکھا اور بینک بیلنسز کو کنفرم کرنا سیکھا. مجھے امید ہے آپ کو ٹھیک سمجھ آ گئی ہوگی. یہ کنفرمیشن لیٹرز بہت اہم ہیں پریکٹیکل آڈٹ میں بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی، اس کی تیاری کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ